What was the new thing about this COP? इसके अंदर उन्होंने जो फोकस रखा था वो क्लाइमेट फाइनेंस पे रखा था. दिस माइट बी द लास्ट कॉप. पाकिस्तान को इतने पैसे नहीं मिलते क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इतनी नहीं है. आपका वहाँ पे पाकिस्तानी डेलीगेशन से कोई रब्ता हुआ? हाँ जी, पाकिस्तान के पवेलियन पे पिक्चर्स या जो राइटिंग थी उस पे लिखा हुआ है टेक्सटाइल के बारे में, कटिंग एज टेक्नोलॉजी. 1600 टेक्सटाइल फर्म्स हैव क्लोज रिसेंटली. उसके पे लिखा हुआ है हेरिटेज के बारे में. अफ्रीकन कंट्रीज़ के पवेलियंस पे जहाँ इतनी क्रिएटिव चीज़ें थी, उन्होंने अपनी क्रॉप की यील्ड्स दिखाई हुई थी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पहले कितनी बनती थी, अब कितनी बन रही है, फॉल कैसे आ रहा है. आप कॉप पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कोई स्मॉक का केस बनाए, कोई स्मॉक डिप्लोमेसी का बनाए. और ये चीज़ किसी ने मुझे कहा हम ये नहीं कर सकते, इसी के बेस पे तो आपको पैसे मिलने हैं. What is your contribution to global emissions? Less than 1%. Why are you facing smog? Greetings and welcome to another episode of the WTI Talks. आज इस स्पेशल सेशन को रखने का मकसद है कॉप को डिस्कस करना. कॉप 29 जो कि अभी रिसेंटली बाकू के अंदर एक इवेंट हुआ है और उसके बारे में हमारे अपने फैकल्टी मेंबर उसामा रिजवी साहब भी वहाँ पर गए हुए थे. उसामा, पहली तो बात ये कि मैं आपसे बिफोर आई टॉक अबाउट कॉप और एनीथिंग, मैं फर्स्ट इंप्रेशंस लेना चाहता हूँ कि हाउ वुड यू थिंक अबाउट कॉप और क्या एक चीज़ देखने को मिली थी आपको? अच्छा, कॉप बड़ा अच्छा इवेंट था यार. मतलब इट्स एन इंटरनेशनल इवेंट. को 200 गवर्नमेंट्स आर प्रेजेंट एट द सेम स्पॉट एंड उसमें जाना, उसका एक्सपीरियंस, उसको नेविगेट करना. दो जोन होते हैं उसके, ग्रीन जोन एंड ब्लू जोन. ब्लू जोन इज़ वेयर ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में ऑफिशियल डेलीगेट्स होते हैं, जहाँ उनकी मीटिंग्स होती हैं, प्लेनरीज होते हैं, सारा उधर आता है. और ग्रीन जोन के अंदर कुछ ममालिक के पवेलियंस भी होते हैं बट मेजरली कंपनीज उधर आती हैं. बट ऐसा नहीं है कि ग्रीन जोन में कुछ नहीं हो रहा होता और ब्लू जोन में मेन एक्टिविटी है. बोथ आर इम्पॉर्टेंट. ब्लू जोन में सिर्फ ये है कि यू नीड अ कार्ड. इनकी मतलब मैं ये कहता हूँ उसकी क्रिटिसिज्म में भी ये चीज़ कि इतनी कोई इंक्लूसिव नहीं है ये भी कॉन्फ्रेंस. उधर भी एक सॉर्ट ऑफ ना कल्ट या हायरार्की सी बनी हुई थी. अच्छा, आपको ब्लू जोन की एक्सेस मिले, उसके अंदर भी डिफरेंट स्टेटस है. ऑब्जर्वर स्टेटस, पार्टी ओवरफ्लो स्टेटस, फिर देन द पार्टी स्टेटस, फिर UN के लोग. सो इट्स अ होल डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. बट ओवरऑल यू गेट टू मीट a lot of policy makers, World Bank, IMF, you name Financial Times, you name the companies and you name the people, all of them are there. It depends upon you कि आप उस टाइम को कितनी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं. हर वक्त उधर साइड इवेंट्स भी हो रहे होते हैं. अच्छा नहीं उसामा, एज अ पर्सन हु इज़ फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ग्लोबल साउथ, ऐसा ही है, आपको क्या फील हुआ? आपको देयर इज एन इंटेलेक्चुअल लेवल का कोई क्लासिज्म एग्जिस्ट करता है विद द वेस्ट एंड द नॉर्थ? बहुत ज़्यादा इन द कॉप. मतलब अगर आप, मैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप समझ रहे हैं कि पूछना चाह रहे हैं कि वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअली रिफाइंड है हमसे, ये पूछना चाह रहे हैं? टुवर्ड्स द इशू ऑफ द कॉप. एब्सोल्युटली. देखिए, हमारी आगे भी हम डिस्कस करेंगे, हमारा क्लाइमेट को लेके 90% चीज़ सिर्फ कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर ख़त्म हो जाती है. पता नहीं क्या अजीब तरह का ऑब्सेशन है. कार्बन क्रेडिट्स को काम कर रहा है, नहीं कर रहा. कार्बन क्रेडिट्स तो मतलब कुछ भी नहीं. आई डोंट नो हाउ कैन आई इवन कोई एनालॉजी भी बनाऊं. एक मैकेनिज्म है, काफ़ी ज़्यादा मैकेनिज्म से. पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में जानना. उसके टूल्स कौन से हैं, उसकी व्हीकल्स कौन सी हैं, उसके रिसोर्सेज कौन से हैं. मुझे वहाँ जाके पता लगा कि अक्सर मेरे जहन में कुछ क्वेश्चंस थे कि पाकिस्तान जैसा मुल्क रिन्यूएबल्स पे कैसे शिफ्ट करे, पाकिस्तान जैसा मुल्क अपनी विंड की टेक्नोलॉजी को कैसे स्केल अप करे, पाकिस्तान जैसा मुल्क इस तरह की जो महंगी अंडरटेकिंग्स हैं टेक्नोलॉजी वाइज उनको कैसे कर सकता है. पता लगा कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ फंड्स जो अवेलेबल हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे तमाम ममालिक के लिए. इवन स्मॉल आइलैंड नेशन स्टेट्स भी वो काम कर रही हैं जिसमें हम अभी काफ़ी पीछे हैं. ऑस्ट्रेलिया में किसी का जजीरा हो तो वहाँ पे वो भी कर सकते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, मुझे ज़रा अब प्रोसेस को हम टेक्निकल लेके चलते हैं. व्हाट वाज द न्यू थिंग अबाउट दिस कॉप जो आपने एक्सपीरियंस की? देखें, ये थी व्हाट इज़ कॉल्ड अ फाइनेंस कॉप. क्लाइमेट चेंज में आपको पता है एडेप्टेशन है, मिटिगेशन है, फिर ये बायोडाइवर्सिटी है. अच्छा, इंटरेस्टिंगली देयर आर 2 more कॉप्स एज वेल. खाली ये एक कॉप नहीं होती, 2 और कॉप्स भी होती हैं. एक तो अमेरिकन कॉप्स भी होते हैं. वो 2 कॉप्स दूसरी ये हैं. एक होती है डाइवर्सिटी के ऊपर और एक टॉपिक होती है, वो एवरी 2 ईयर होती हैं. ठीक है, बट दे आर रिलेटिवली स्मॉलर इवेंट्स. ये फिर बिगर इवेंट होती है. इसके अंदर उन्होंने जो फोकस रखा था वो क्लाइमेट फाइनेंस पे रखा था.
اچھا, مطلب آپ کو بھی پتہ ہے اس چیز کا کہ پاکستان کے اندر یا ہمارے جیسے کسی بھی کنٹری کے اندر ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو سب سے پہلا کویشچن ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے. تو فائنانس از دا بگیسٹ ایشو. ایسی سو ان آرڈر ٹو ریزالو دس ایشو دا COP29 واز ہیلڈ کہ ہم لوگ کو نیا فائنینشیل میکینزم لے کے آئیں جس کے تھرو غریب ممالک ڈیولپنگ کنٹریز, بائی دا وے developing world is the part of the world where 85% of the global population lives. True. Right? So when we talk about climate change and its impacts, تو اس کے ڈرائیورز بھی یہی لوگ ہوں گے اور اس کے افیکٹس بھی یہی لوگ ہوں گے. وائی؟ مطلب ہم جانتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر ڈیموگرافک ڈویڈنڈ بولتے ہیں اس کو. ڈیموگرافک ڈویڈنڈ پیک کر چکا ہے آسان الفاظ میں کہ وہاں ینگسٹرز بہت کم ہیں اور اولڈ ایج پاپولیشن بڑھ رہی ہے. واٹ از آلسو کالڈ دا پرابلم آف گریئنگ پاپولیشن. اس کے اپوزٹ آن دا کانٹریری جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے ادھر ڈیموگرافک ڈویڈنڈ بھی بہت زیادہ ہے. لک ایٹ افریقہ, ون آف دا ینگسٹ کانٹیننٹس میرے خیال سے, یا دی ینگسٹ کانٹیننٹ ان دا ورلڈ. ہاں جی, پاکستان سیکنڈ لارجسٹ یوتھ بلج, ایران لارجسٹ یوتھ بلج. سو جو انرجی کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی اسی خطے سے آنی ہے. EIA ایک انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن US ڈپارٹمنٹ آف انرجی کی ایجنسی ہے. ان کے مطابق مور دین 50% آف دی انرجی ڈیمانڈ از گوئنگ ٹو کم فرام نان OECD کنٹریز. نان OECD کنٹریز یہی جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے تو 85% جو پاپولیشن ہے ان کو, لیکن ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں تو امپیکٹ بھی ان کے اوپر ہی ہونا سارا اور امپیکٹ زیادہ آ رہا ہے. پاکستان اس کی بڑی ایک ٹیکسٹ بک ایگزامپل ہے کہ ہمارے ایمیشنز 1% سے بھی کم ہیں لیکن 2022 کے فلڈز اینڈ اسماگ, ورسٹ ایئر کوالٹی انڈیکس اینڈ سو آن اینڈ سو فارتھ. So this COP was primarily focused toward to resolve this, to provide financial support in order to do what is called the energy transitions. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو فائنانس کا ہمیں سمجھ آئی COP کی, لیکن ایک وہ جو جنرل عوام میں رائے پائی جاتی ہے کہ COPs میں صرف ہم جو کاربن کا لیول ہے وہ پلس مائنس کرتے ہیں, پری انڈسٹریل لیول پلس 2% کر دیا, 1% کر دیا, مینٹیننس لیول. تو یہ اس دفعہ اس دفعہ انہوں نے ایڈ نہیں کیا کہ ہم کس لیول پہ مینٹین کریں گے, یا لاسٹ والے کوئی جو پیرس کے بعد جو چل رہا ہے وہ پیرس ایگریمنٹ کے اندر جو ہوا تھا ڈیسائڈ وہی ہے کہ 1.5 پہ روکیں گے, لیکن اب اٹ از ٹو لیٹ ایون فار 1.5 ایز ویل. سو پیپل سے کہ 1.75 از دا نیو ٹارگیٹ. ٹھیک ہے, دا ورلڈ از ٹو لیٹ فار 1.5 اینڈ میکسیمم وہ جو کہتے ہیں وہ 2% کے اوپر ہے. اس کو روکنے کے لیے ہی تو میں نے آپ کو بتایا نا, امنگ ادر تھنگز از that you shift towards greener fuels, what is called renewable energy, and you also use technologies. ٹھیک ہے. اچھا, ٹیکنالوجیز کے اندر آتی ہے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ, کاربن کیپچر سسٹم, CCS, کاربن کیپچر سسٹم اینڈ کاربن کیپچر یوزیج اینڈ اسٹوریج. ٹھیک ہے. تو اس COP کے اندر ایک تھوڑی کنٹروورشل بات بھی ہوئی ہے. اراؤنڈ 500 کاربن کیپچر لابیسٹس ور allowed to attend it. And interestingly also 1700 individuals associated with the oil and gas industry were also allowed to attend. And the president of Azerbaijan and president of the COP as well, he said کہ جو fossil fuels ہیں is a gift from God for us. And اس بات کے اوپر بھی کافی countries boycott کر گئیں COP کا, which is a very unnecessary thing to do, کیونکہ you and I we both know کہ western world کی جو industrialization ہے for over 200 years it was wholly and solely based on fossil fuels. اچھا, moving forward to 2024, fast forward, even now SN ہر سال ایک رپورٹ آتی ہے. پہلے برٹش پیٹرولیم کرتی تھی, اسٹیٹسٹیکل ریویو آف انرجی. ٹھیک ہے. اب انٹرنیشنل انرجی انسٹیٹیوٹ کرتی ہے وہ. ٹھیک ہے. اس کے مطابق جو پرائمری انرجی مکس ہے پوری دنیا کا بات کر رہا ہوں, وہ 84% از اسٹل فرام فاسل فیولس. سو دا کویشچن از کہ وین کنٹریز, رچ کنٹریز لائک US, چائنا, کینیڈا, جرمنی, European countries, if they cannot shift towards renewables all of a sudden, because there are certain hindrances, وہ ٹیکنیکل ہو جاتی ہیں, بٹ کچھ certain limitations ہے systems کی, تو پاکستان اور ڈیولپنگ ورلڈ کیسے کرے, اس گیم میں نہیں آتے. اس کو اس لیے لوگ کہتے ہیں نا kicking away the ladder. اور اس کا یہ کلائمیٹ ورژن ہے کہ وہ راہل پریبش کی تھیوری تھی نا, ورلڈ سسٹم تھیوری تھی, آپ نے خود گرو کیا, اب آپ کہہ رہے ہیں پروٹیکشنزم نہیں کرنا. انفینٹ انڈسٹری تھیوری, بیسیکلی جن چیزوں سے انسٹرومنٹ سے آپ فائدہ اٹھاتے رہے وہ اور اس کو ختم کر رہے ہیں آپ, اور خود فائدہ اٹھانے کے بعد. بالکل یہ. اچھا, ہم کیونکہ فائنینس والی سائڈ پر بھی ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس انٹرسٹڈ بھی ہیں کہ کیا نئی چیزیں دیکھیں, تو کوئی نیا فائنینشیل انسٹرومنٹ, کوئی نئی چیز یا پروڈکٹ ہمیں نظر آئی آپ کو وہاں پہ؟ ایبسلیوٹلی. امانگسٹ دا میجر کی ٹیک اویز ایسن واز اے ویری ڈسپوائنٹنگ کی ٹیک اوے, اور یہ فیلئر بھی کہا جا رہا ہے, مطلب آف کورس اٹس اے فیلئر, کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز سے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی $1.3 trillion آف فائنینس. ٹریلین ڈالرز مطلب نہیں, اصل ایسٹیمیٹ تو 8 یا 9 ٹریلین ہے. تو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں, کیونکہ 1.3 ٹریلین وہ کہتے ہیں منیمم ہے جو ہمیں اب دیں.
जो डिसाइड हुआ फिर रात को 3 बजे तक आखिरी दिन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो उसके मेन डेलीगेट्स थे वो बैठे रहे और पता नहीं सुबह जाके कोई डिसाइड हुआ है ये एग्रीमेंट एंड जो डिसाइड हुई अमाउंट दैट इज़ $300 बिलियन. अच्छा, पहले 100 बिलियन थी, अब क्या होगी 300 बिलियन, बट शॉर्ट वे शॉर्टर देन what is required. हाँ, तो it has been termed as a failure. India, islands, developing countries, Africa, सब लोगों ने इसको रिजेक्ट भी किया है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा किया है. इसके ऑपोजिट very interesting figure के $300 billion for climate and similarly do you know how much amount the world spends on weapon every year? 2.4 trillion. तो वो कहते हैं कि weapons के लिए आप इतने कर सकते हैं तो इसके लिए क्यों नहीं करें? Because this is you and I, we both are also a direct effectee of climate change. True. आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ 8 बजे सब कुछ बंद हो जाता है. यू गो होम फ्रॉम द ऑफिस एट 7 और 7:30 एंड 8 बजे 9 बजे सब कुछ बंद हो जाएगा. दूसरी चीज़ ये है कि दोज पीपल जिनका बिजनेस ही रात को खाने पीने की चीज़ें रात को शुरू होता था वो इफेक्ट हो रही हैं. हमारा हेल्थ इफेक्ट हो रही है. मतलब अभी ऑफ कोर्स आप काफ़ी लोग पाकिस्तान में डिनाई करते हैं कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन इन द लॉन्गर रन होता है बिकॉज यू आर अ स्लेव टू दीज फैक्टर्स. आप क्या करेंगे, आपकी बॉडी है उसने रिएक्ट करना है सर्टेन टॉक्सिन्स के ऊपर. तो इस सीरियसनेस को, इस ग्रिम सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए फिर भी इसके बावजूद द डेवलप्ड कंट्रीज डिड नॉट. दैट वाज द फर्स्ट फेलियर. दूसरा फेलियर ये हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैकेनिज़म्स को इम्प्रूव किया जाएगा. तो एक आर्टिकल 6 है एंड आई वुड encourage the listeners to read the article 6 of the Paris Agreement. Paris Agreement है ना मेन जिसके अंदर enshrined है ये सारा. तो उसके अंदर आर्टिकल 6.2 और आर्टिकल 6.4 के अंदर चेंजेस की गई हैं. 2 इज़ कि कितने क्रेडिट्स, कार्बन क्रेडिट्स का सिस्टम क्या होगा, कितने अवेलेबल होंगे, एंड 6.4 इज़ एक्चुअली हाउ विल दे कंडक्ट दिस. बट उसके अंदर भी डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ये उतना ही कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर उतने ही आपको पता ना लीगल लैंग्वेज आप मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये जो चेंजेस करते हैं वर्ड्स के ऊपर, शेल विल के ऊपर लूप होल्स होते हैं, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा की गई है. तीसरा ये कि अक्सर अब इस कॉप के बाद एक नई चीज़ ये भी आई है कि दिस माइट बी द लॉस्ट कॉप. इसके बाद कॉप हो ही ना, बिकॉज मैनी डेलीगेट्स, मैनी पार्टी जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा है कि गैदरिंग 200 गवर्नमेंट्स under one roof and this way of negotiation is not very ideal. अच्छा, ठीक है, मतलब इसकी effectiveness उतनी ज़्यादा नहीं है. तो we might have to create something new. अगली COP will be in Brazil, लेकिन we don't know. पिछली COP पे 85,000 attendees थे, इस दुबई में जो थी इस पे 70,000 attendees थे, तो 15,000 लोग तो ऑलरेडी कम हुए. यू माइट सी कि इसकी इफेक्टिवनेस आगे जाके और कम भी हो जाए. ऑल ऑफ दिस मीन्स लॉट्स ऑफ ट्रबल फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान. अच्छा, इसी कॉप से रिलेटेड ही बेसिकली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और वो अमेरिकन एक राइटर हैं, पुराने क्लाइमेट रिलेटेड ही हैं. अब ये वो है जो हमें न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में भी नज़र आ रही है. मैं सिर्फ इसलिए आपको पॉइंट दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए. वो कहते हैं कि जो पैसे देने वाला सिस्टम है, जो कंट्रीज़ जो रेपरेशन या जस्टिस या क्रेडिट्स में किसी टर्म में भी लेते हैं, वो फाइन ट्यून नहीं है, क्योंकि अगर आपने उन्हीं डेवलपिंग कंट्रीज़ को पैसे दे दिए वो अगेन सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे, करप्शन और दूसरे मसले मसाइल को. बिल्कुल. तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई थिंक दैट्स अ वैलिड पॉइंट. अगर मैं किसी से पैसे ले रहा हूँ, मैं आपसे उधार मांगने आऊँ अगर, तो ऑब्वियसली यू विल से कि यार या आपने कोई ट्रिप पे ज़ाया करने हैं कि आपको एक्चुअली कोई ज़रूरत है जिसके ऊपर आप लगाएंगे. तो दैट इज़ वेरी नेचुरल एंड दैट एक्चुअली इज़ वन ऑफ द केस कि पाकिस्तान को इतने पैसे नहीं मिलते क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इतनी नहीं है. I met someone from IMF जो कि IMF का रिस्क एंड सस्टेनेबिलिटी समथिंग फंड को डील करता है, जो उसको हेड करता है. ठीक है. एंड वो बंदा है जो अप्रूव करता है ये लोन्स जो हम. अच्छा, IMF के पास भी क्लाइमेट के स्पेसिफिक लोन्स हैं बाय द वे, एंड पाकिस्तान लाइक अदर कंट्रीज कैन एक्सेस दोज. बट उसने कहा ड्यू टू द फैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका डेट टू GDP रेशियो इतना ज़्यादा है कि आपको नहीं मिल सकता. दूसरा उसने और भी फैक्टर्स बताए. तो मैं आपको मतलब बता रहा हूँ कि इंस्टेंटेनियसली आपकी अपनी मिस मैनेजमेंट की वजह से हम कितने ऐसे बिलियंस या हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड्स हैं जो उनको हम टैप नहीं कर सकते. सर्कुलर आर्गुमेंट बन गया फॉर द ग्लोबल साउथ के क्योंकि हम अच्छे काम नहीं करते तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे. अच्छे काम करके दिखाएं. मैं पैसे नहीं मिलते तो हम अच्छा काम नहीं कर सकते. ऐसा मैं बता रहा हूँ. देवर countries like Ethiopia तो फिर भी it's like a very good country in terms of Africa, one of the countries that actually stopped using IMF in Africa. पाकिस्तान नहीं मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि ऐसी कंट्रीज, पाकिस्तान तो मैं कह रहा हूँ फिर भी
بڑی کنٹری ہے, ففتھ موسٹ پاپولس کنٹری, نیوکلیئر ویپن. چھوٹے آئلینڈ اسٹیٹس کی میں بات کر رہا ہوں. کینیڈا میں البرٹا پروونس آئے, ان کے منسٹر سے میں ملا. تو اچھا انڈیویجولی ان لوگوں نے اپنی کیپیسٹی میں اتنے اچھے اچھے کام کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا وی ہیو کیپچرڈ 40 ملین ٹنز آف کاربن. دیٹ شی واز سیئنگ کہ میں اس چیز کو یوز کرتے ہوئے آئی ہیو یوز سو مینی ادر تھنگس. آپ سرکولر گورنمنٹ تو تب بنے نا جب آپ کو ہمیں آن دا گراؤنڈ ڈومیسٹکلی کریکٹیو میجرس تو لینے چاہیے نا, کہ نہیں لینے چاہیے؟ ہمیں کریکٹیو میجرس تو لینے چاہیے نا, ہمیں کچھ کر کے. We have a burden of colonialism, post colonialism. پھر وہی بات ہے نا یار, یہ تو ہماری ڈیفیٹسٹ تھنکنگ جو بھی. یا پاکستان میں پتہ کیا ہے, آپ میری بات پہلے بات کوئی بات نہیں یار, یہی بات یہ آئیڈیلزم بہت اچھی لگتی ہے اسامہ یار. میں میری بات سنیں, پاکستان میں آپ کوئی نئی بات کریں نا, کیا کہتے ہیں ڈیٹیریوریٹ ہو کے, میرے خیال سے وہ بلکہ چپ اوے بھی ہو گئے ہیں دماغ ہمارے, کہ ہم شروع سے کرتے ہیں یار پاکستان میں یہ نہیں ہو سکتا. پھر کہاں ہو سکتا ہے؟ میری بات سنیں, میری بات سنیں یار, بات تو کی کیوں نہیں ابھی تک؟ کیونکہ وی نو دا سسٹم. وی نو دا سسٹم. کیا سسٹم؟ سسٹم از اے کلیکشن آف انڈیویجولز. عجیب طرح کی. یہ پتہ کون سی ہے, یہ پتہ کیا ہے کہ بھائی کچھ نہیں ہو سکتا, تو بس ٹھیک ہے, انجوائے. اچھا کیونکہ ابھی ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ہاں آپ کا وہاں پہ پاکستانی ڈیلیگیشن سے کوئی رابطہ ہوا؟ وٹس یور اوپینین آن دیم؟ بالکل, مجھے وہاں پہ آپ کسی نے رپورٹ دی تھی کہ آپ بہت غصے میں بھی تھے ان کو دیکھ کے. تو میں آپ کو بتایا بلو زون میں دیر از اے ہول سیکشن آف پیویلینس. ہر ملک نے اپنی ریپرزنٹیشن کی ہوتی ہے پیویلین کے تھرو. تو پاکستان کا پیویلین بھی تھا. آئی وینٹ ٹو دیٹ پیویلین نیچرلی, بٹ آئی واز utterly disappointed. کینڈیڈ ہو کے بتا رہا ہوں میں, utterly disappointed میں نے کہا ہے. کیونکہ اب ڈان میں آرٹیکل آیا ابھی کہ پاکستان میکڈ اے سپلیش, اور وہ تو آرٹیکل کوئی بھی لکھوا لیں کچھ بھی. دیکھیں پاکستان کے پیویلین پہ جو وہ لگے ہوئے تھے نا پکچرز یا جو رائٹنگ تھی, اس پہ لکھا ہوا ہے ٹیکسٹائل کے بارے میں, کٹنگ ایج ٹیکنالوجی. 1600 ٹیکسٹائل فرمز ہیو کلوز ریسنٹلی. اس کے پہ لکھا ہوا ہے ہیریٹیج کے بارے میں. یار اسماگ ڈپلومیسی, آئی تھنک آپ مجھے بتا سکتے ہیں, پاکستان ہیز کوائنڈ دس ٹرم میرے خیال سے. پاکستان نے اس کو ویڈیو بھی کی تھی یار. اسماگ کا لفظ نہیں ادھر لکھا ہوا. آپ نے آپ ایتھوپیا, میں بتا رہا ہوں, افریقن کنٹریز کے پیویلینس پہ جائیں, اتنی کریٹیو چیزیں تھیں. انہوں نے اپنی کراپ کی ییلڈز دکھائی ہوئی تھیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پہلے کتنی بنتی تھی, اب کتنی بن رہی ہیں, فال کیسے آ رہا ہے. اس میں تو کوئی پیسے نہیں نا لگتے ایکسٹرا, یہ تو ایک کریٹیوٹی کی بات ہے. عمان کے آپ اس پہ جائیں تو یار فلیکس نہیں ہو, سمپل فلیکس نہیں ہوتا. انہوں نے تقریباً اسی طرح کا اس پہ فیکٹس اینڈ فگرز لکھے ہوئے ہیں, ہم نے اتنا ریڈیوس کیا, ہم نے یہ کیا, ہم آگے یہ کرنے جا رہے ہیں, ہمارے ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اچھا مطلب اٹ واز وائٹ سب ہمارا پیویلین تھا, اس کے اوپر وہی کارڈ بورڈ, وہ مطلب کیا کہتے ہیں اس کو, سافٹ بورڈ ٹائپ اس نے انہوں نے لگائی تھی. کوئی آپ کاپ پہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کوئی اسموک کا کیس بنائیں, کوئی اسموک ڈپلومیسی کا بنائیں. اور یہ چیز کسی نے مجھے کہا ہم یہ نہیں کر سکتے, اسی کے بیس پہ تو آپ کو پیسے ملنے ہیں. What is your contribution to global emissions? Less than 1%. Why are you facing smog? ٹھیک ہے, اپنی بھی فیکٹرز ہیں, ٹرانسپورٹ اس پہ بات کریں گے آگے. بٹ مطلب کوئی کیس تو پٹ کرتے, بڑی ٹیریبل مطلب کیس پٹ. پتہ کیا کیا ہے کیس پٹ, کیا کیا ہے کاربن کریڈٹ. آئی ڈونٹ نو واٹ از دی obsession with carbon credit. ٹھیک ہے, مطلب کاربن کریڈٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک اماؤنٹ دے دی ہے, آپ 100 کاربن ایمٹ کر سکتے ہیں. زیادہ کریں گے تو کسی اور سے خریدنے پڑیں گے, کم کریں گے تو آپ کو وہ کریڈٹ ہو جائیں گے آپ کے. ارے ہماری انڈسٹری کتنی ہے, ہماری تو وہ امپورٹس زیادہ ہیں, ایکسپورٹس کم ہیں. ہم میرے خیال سے یہ کام نہیں کر سکتے کاربن کریڈٹ بیچ کر ہی پیسے کمائیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے, دیٹ از مطلب پاکستان کا کاربن کریڈٹ ہی ہونا چاہیے. اچھا آئی ایم انٹرسٹڈ کہ ہمارے پاس پوری منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے, MOCC. ہاں ایگزیکٹلی, وہ اتنا کام کر رہی ہے, اور ان کی کانسٹنٹلی آج کل تو انڈر اسکروٹنی تھی ڈیو ٹو آل دا اسموگ اینڈ آل دا ہیلنگ پرابلم. اور اس ٹائم پر دس واز دا پرائم فوکس آئی تھنک کہ گورنمنٹ کا ہونا چاہیے. آپ ڈسپلے کریں اس کو کہ پاکستان از گوئنگ تھرو اے کیٹاسٹروفی آف کلائمیٹ. ہاں مطلب یہ کیس بلڈ کریں, مطلب آئی ڈونٹ نو واٹ واز دا ریزن کہ انہوں نے یہ کیس نہیں بلڈ کیا. ٹھیک ہے, ہمارے پیویلین پہ سیشنز ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, میں نے بھی اٹینڈ کیے ہیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ SDPI, ہمارے جسٹس جواد یہاں سے اس کے لوگ آئے, گورنمنٹ کے اور لوگ آئے, فائنانس منسٹر واز دیئر ایز ویل. وہ سیشنز ہوئے ہیں, لیکن سیشنز تو ادھر بھی کراتے رہتے ہیں. ٹرو. تو سیشن زیادہ کروا کے کیا فائدہ, کیا فائدہ مطلب انٹرنیشنلی. اور وہ اس کی آؤٹ لک بھی ایسی تھی کہ آپ ادھر جائیں تو آپ کو پتہ نہیں لگ رہا تھا میں کہاں کچھ پڑھوں. دیر واز نتھنگ ویزیبل. مطلب ایون پیورلی فرام دا ڈیزائن سینس بھی میں بات کر رہا ہوں, میں ایم ناٹ ڈیزائن تھنکر نہیں ہوں میں, لیکن جب آپ دوسروں کے پیویلین دیکھتے تھے پھر آپ یہ پیویلین دیکھتے تو صاف آپ کو فلاز اور کمیاں نظر آتی تھیں. اب یہ میرا اوپینین ہے, کوئی ایگری کرے یا نہ کرے. آئی ڈونٹ کو کوئی اچھا مشورہ دیا وہاں پہ, میں نے مشورہ نہیں دیا کیونکہ نو بڈی از ریڈی ٹو لسن. وائی ڈو آئی وانٹ ٹو ڈو دیٹ. میں نے آرٹیکل لکھا ہے,
ایک اور آرٹیکل بھی لکھ رہا ہوں, وہ جس نے پڑھنا ہے وہ پڑھ لے, بیکاز آپ نے جیسے کہا نا کہ ایسے ہی چلے گئے ادھر, تو ٹھیک ہے, اٹس اوکے, میں بھی ایسے ہی پھر MOCC اگر یہ ہماری پوڈ کاسٹ سن رہی ہے تو پلیز ان چیزوں کو کنسیڈر کیا جائے کہ آپ لوگوں کی جو اس میں پرفارمنس تھی اس کے بارے میں کامن پبلک کے بہت اچھے, میرے اچھے اوپینین نہیں, آپ دوسروں سے بھی پوچھیں, مطلب لیکن میں کہہ رہا ہوں اور لوگوں سے بھی پوچھیں جو ادھر تھے, کافی لوگ آئے تھے. اچھا, وچ کنٹری واز اسٹینڈنگ آؤٹ جب آپ سعودی عرب اسٹینڈنگ آؤٹ, ان کے پویلین میں جا کے ایسا لگ رہا تھا یو ہیو اسٹیپڈ انٹو دی فیوچر. وہ دیٹ واز ایکسٹراڈنری. اگر میں دیکھوں گا, اگر ساتھ سے ریکویسٹ کریں گے ہم چلا سکیں اس کی ویڈیو, میرے پاس پڑی ہے, تو وہ تو ہائی ٹیک, پتہ نہیں ادھر ایک ٹیکنالوجی تھی جدھر ایک اسکرین تھی آن دا ٹیبل, یہ تو ٹھیک ہے نارمل ہے, آپ نے دیکھی ہوگی, آپ تو ٹیکنالوجی انتھوزیاسٹ بھی, مجھے نہیں پتا تھا, سائڈ پہ 8 یا 9 ڈسکس پڑی تھیں, تو ڈسک اٹھا کے جب ہم اس بورڈ پہ رکھتے تھے تو اس کے ارد گرد آپشنز آ جاتی تھیں اور آپ اس میں ویڈیو پلے کرتے تھے. جب وہ ڈسک اٹھاتے تھے تو وہ آپشن چلی جاتی تھی, پھر آپ دوسری ڈسک رکھتے تھے. میں نے وہ ٹیکنالوجی پہلی بار دیکھی. دیٹ واز آلسو ایٹ انڈونیشیاز پویلین ایز ویل. سنگاپور کا پویلین واز لولی, مطلب سنگاپور سے ایکسپیکٹ کر سکتے, ہاں سنگاپور, لیکن سعودی عرب کا تو سنگاپور کی, ہاں ان کے بھی تھیں. سنگاپور جو سعودی عرب کا تھا, اٹ واز ویری ویل. اس میں انہوں نے کاربن, کیسے کہتے ہیں کہ کاربن نکلتی ہے تو لینئر اس کی کیا ہے, ہم نے اس کو لوپ میں کیسے کلوز کیا ہے. دیر واز سو مینی پریزنٹیشنز جو لوگ وہ دے رہے تھے ادھر کھڑے ہوئے. دیر واز اے ہول ہال دیئر جہاں ڈفرینٹ سیشنز ہو رہے تھے. تو سعودی عرب کا بڑا اچھا تھا, UAE کا بہت اچھا تھا. انہوں نے جو سولوشنز دیے ہیں اپنے, ان کے مینگرووز کے یا کچھ بھی, تو انہوں نے وہ مٹیریل چھوٹے چھوٹے وہ اس کے اندر نا باٹلس کے اندر رکھے بھی ہوئے تھے سامنے, تاکہ آپ ان کو دیکھ بھی سکیں کہ ہم ان طریقوں سے چیزوں کو ریزالو کر رہے ہیں. وی شوڈ نو دیٹ دیز آر, مطلب یہ اصل میں تو صحرا ہیں, تو ان ٹرمز آف اسماگ, ان ٹرمز ان کی ادھر جو ACs چلتے ہیں وہ Tier 3 بولتے ہیں ان کو ACs کو. مطلب ہمارے ملک میں جو ACs ہوتے ہیں وہ Tier 2 ہوتے ہیں جو 45-50 ڈگریز تک. یہاں تو جو ACs ہوتے ہیں وہ 60 ڈگری تک بھی کرتے ہیں, تو اس کی باہر امیشنز نہیں آتی. مطلب وی نیڈ ٹو لرن فرام دیز کنٹریز کہ انہوں نے, سعودی عرب از لوکنگ انٹو دیٹ ڈائریکشن. سعودی عرب از لیڈ کر رہا ہے یار. انہوں نے مجھے بتایا کہ بائی 2030 اور 35 وی ول ڈو پتہ نہیں کتنے % آف آور انرجی ول کم تھرو کلین سورسز. آذربائیجان کا اپنا پویلین, انہوں نے ایک بڑی اچھی ایک میپ بنا کے, اور اس کے اوپر انہوں نے ڈسکس لگائی ہوئی تھی کہ ہمارے ونڈ پروجیکٹ کدھر ہیں, سولر پروجیکٹ. اب یہ کارڈ بورڈ کا میپ تھا, کارڈ بورڈ کی وہ تھی, بٹ ماڈلنگ جو انہوں نے کی تھی, تھنکنگ اپروچ انہوں نے ایسے بنایا ہوا تھا. عمان نے, میں نے آپ کو بتایا, پورے اپنے والس کے اوپر ویزیبل یہ رکھا ہوا تھا کہ ہم کیا کر چکے ہیں اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں. ٹرکی کا بہت اچھا تھا, ٹرکی کا ایکسٹرا آرڈنری تھا, اور اس کے اوپر انگیجمنٹ بھی بہت زیادہ چل رہی تھی, اور سیشنز ہو رہے تھے, اور بکس رکھی ہوئی تھی انہوں نے فری میں کہ ہمارے کلچر کی بکس ہیں, یو کوڈ ٹیک دی بکس. اور میں بھی لے کے آیا ہوں کتاب. آئی ایم امیجننگ فرام یور آل دی تھنگز دیٹ یو آر ٹیلنگ می کہ ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہائی ٹیک گیجٹس اور ڈسکیں, اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں, دوسری طرف پاکستان کو دیکھ رہے ہیں جس میں خالی وہ لگا ہوا ہے, اور اس بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس میں انفارمیشن تو لگائیں, تو ٹیکسٹ تو خالی نہ لگائیں, انگیجمنٹ تو نہیں آئے گی وہاں. تو آبویسلی آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ جو لگا ہوا ہے کم از کم اس میں کوئی چارٹ لگا دیں اچھا سا. آئی تھنک دیٹس اے ویری فیسنیٹنگ پوائنٹ جس پہ آپ نے کہا کہ ایک تو ہمارے مسائل بھی کچھ اس نیچر کے ہیں, اور کچھ ہم بھی اپنے آپ کو بالکل اس معاملے میں سائڈ پہ رکھتے ہیں. مطلب جو آفیشیل, جو اوریجنل پرپز تھا, جو ہم ادھر, مطلب میرے خیال سے ہمیں ادھر ایک our pavilion should be, our pavilion should have been a voice there کہ یار یہ اسماگ میں دنیا کا at that moment we were there, جب یہاں AQI was the worst in the world, we should have sort of you know, وہ ہمارا پیوٹ ہونا چاہیے تھا آئی تھنک اس کے اوپر, میرے خیال سے بالکل ایسے ہی. اچھا چلیں, اٹ واز ویری نائس ٹاکنگ ٹو یو. آئی ہوپ آپ مزید اس طرح کے ایونٹس پہ بھی جا کے عوام کو دیکھتے ہوپفلی حسن. تو اٹ واز نائس ٹاکنگ ٹو. تھینک یو حسن. MOCC والے اگر لوگ سن رہے ہیں تو پلیز وہ بھی اس کو کنسیڈر کر لیں کہ سر اسامہ نے اپنی ریکمنڈیشن دے دی, اور آپ ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. تمام لوگوں کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. دس از می SN and Usama signing out from World Times. Thank you.